بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا شرح عقود رسم المفتی کا 21واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم نے کیونکہ پچھلے سبق میں عرف اور اس کی تعریف اور اس کے متعلق جو احکام تھے وہ پڑھے تھے، اور آج ہم نے علامہ شامی علی رحمہ کے کچھ ان مسائل کا ذکر کرنا ہے جو مسائل اس عرف کے تغیر کی وجہ سے احکام میں تغیر کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی جب عرف تبدیل ہوا تو ان کا جو حکم صاحب مذہب نے ذکر کیا تھا، جن پر صاحب مذہب متقدمین نے فتویٰ دیا تھا، اب اس کے برخلاف ان کا حکم ہے۔ ان میں سے کچھ مسائل کا ذکر تفصیل سے ہم آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک بادشاہ کے علاوہ کسی کی طرف سے اکراہ متحقق نہیں تھا، کیونکہ ان کے زمانہ میں سلطان کے علاوہ کسی کے لیے اکراہ ممکن ہی نہ تھا۔ پھر جب فساد زیادہ ہو گیا اور دوسروں سے بھی اکراہ متحقق ہونے لگا تو اب اس صورت میں امام محمد علی رحمہ اس کا اعتبار کرتے تھے اور متاخرین اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ دیکھیں اسی بات کو، یہ تو میں نے نفس کتاب آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانہ میں اگر کوئی شخص کہتا کہ اکراہ پایا گیا، اکراہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ بھئی مجھے اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کو مجبور کیا گیا، تو یہ شرعاً مجبور کرنا صرف بادشاہ کے اختیار میں تھا اور اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں تھا۔ لیکن زمانہ جو تبدیل ہوتا گیا، اب ہر ایک کے پاس اختیار ہے۔ یعنی ایسا اسلحہ عام ہو چکا ہے، ہر شخص کے پاس اسلحہ ہے، وہ کسی پر اسلحے کے زور سے کوئی کام بھی کروا سکتا ہے اور اس کو جان سے مار دے سکتا ہے، اور کوئی قانون نہیں ہے، فساد ہے اور چھپ سکتا ہے، کئی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے صرف بادشاہ کے پاس تھا، اب اس کے علاوہ اب اس زمانہ میں ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں بادشاہ کے علاوہ کسی عام شخص نے بھی کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی بات منوانے کی کوشش کی ہے اور دھمکی دی اگر نہیں کرے گا تو میں گولی مار دوں گا، اور اگر اس نے بیوی کو طلاق دے دی یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو اس کا اقرار قابل قبول ہوگا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اسی بات پر فتویٰ ہے۔ اچھا، دوسرا مذہب یہ ہے کہ نقصان پہنچانے والے پر ہو، پہلے متسبب پر نہیں، یعنی جو اس نقصان پہنچوانے کا جو سبب بنا ہے، فساد پھیلانے کا جو سبب بنا ہے، اس پر زمان نہیں ہوتی تھی۔ جو البتہ نقصان کرنے والا ہے، مال کو تلف کرنے والا ہے، اس پر زمان ہوگا۔ فقہا نے اس شخص پر بھی زمان کا فتویٰ دیا ہے جو نقصان کا سبب بنتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ بھی زمانے کا فساد ہے اور مقصود لوگوں کو فساد پھیلانا ہے لوگوں میں، بلکہ فتنہ کے زمانہ میں تو حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا بھی فتویٰ ہے کہ مثلا جو لوگ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلائیں اور شر انگیزی کریں، تو اب اگر کوئی چیز کا نقصان ہو گیا ہے تو اس میں جو لوگ سبب بنے ہیں اس فتنے کو، شر انگیزی کو پھیلانے کا، ان پر بھی اس نقصان کی زمان آئے گی، یہ فی زماننا ہے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اجیر مشترک پر زمان ڈالنا۔ دیکھیں، پہلے اجیر مشترک یعنی ایک ایسا شخص کے جو سب کا کام کرتا ہے، ان کا بھی کرتا ہے، دوسروں کا بھی کرتا ہے، اگر اس سے کوئی چیز ہلاک ہو گئی ہے تو زمان نہیں تھی، لیکن فی زماننا اس پر زمان آئے گی، وہ نقصان کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس شخص نے اب اس پہلے امانت تھی، دیانت داری تھی، اپنی طرف سے وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی کا نقصان جان بوجھ کے نہ کرے، کسی کے مال کو تلف نہ کرے، لیکن آج کے زمانہ میں دیانت داری، امانت، یہ چیز نہیں رہے گی، تو اس وجہ سے جس میں غالب اور قوی گمان ہے کہ اس کا یہ مال کا تلف کرنا یہ اپنے ذات کی وجہ سے ہو، بغیر کسی عذر کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس پر زمان آئے گی۔ اچھا، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء کرام کا یہ قول کہ اس زمانے میں وصی کو یتیم کے مال میں مضاربت کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ دیانتداری مفقود ہے۔ دیکھیں، وصی ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اور نہیں ہے، تو اس نے کسی کو وصیت کی ہے کہ میرا یہ مال جب میرے بچے بالغ ہو جائیں یہ ان تک پہنچانا،
تو اب یہ وصی جو ہے، یہ وصی پہلے زمانہ میں یہ فتویٰ تھا کہ ان کے مال کو آگے مزاربت کے طور پر کاروبار میں لگا کر اس کے لیے نفع کر سکتا ہے، لیکن آج کے زمانہ میں دیانتداری امانت نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے مال کو نہ استعمال کرے اور نہ کاروبار میں لگائے، کیونکہ آج کل کھانے کا خدشہ زیادہ ہے۔ 4 دن کے بعد کہے گا نقصان سارا مال ڈوب گیا، لہذا تمہارا حصہ ختم، کیونکہ کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وصی یتیم کے مال میں مزاربت نہیں کر سکتا۔ آگے اس کے بعد 5واں اور 6واں مسئلہ یہ ہے کہ غاصب پر یتیم کی زمین اور وقف کی زمین پر ضمان ہو، یعنی اگر کسی غاصب نے یتیم کی زمین کو غصب کر لیا یا وقف کی زمین غصب کر لی، اب اس سے ہلاک ہو گئی، یا کوئی چیز غصب کر لی اور اس سے ہلاک ہو گئی، یا مثلا، تو اس صورت میں اس پر ضمان ہو۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ پہلے زمانہ میں جو مکان کرائے پر دیا جاتا تھا یا زمین اجارے پر دی جاتی تھی، اس کے لیے کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، کیونکہ امانت داری تھی اور کسی کے مقررنے کا، کسی کے قبضہ کرنے کا وام و گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانہ میں امانت داری مفقود ہے، فسق و فجور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ 1 سال سے زائد مکانات جو رہائشی مکانات ہیں وہ زیادہ 1 سال سے زائد کرائے پر نہ دیے جائیں، اور اگر دیے جائیں تو ہر سال کے بعد معاہدہ نایا کیا جائے یا مالک مکان کو تبدیل کیا جائے۔ اور زمینوں کا جو اجارہ ہے، جو کاشتکاری کی زمینیں ہیں، ان کو 3 سال سے زیادہ اجارے پر نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ جو ساری صورتیں ابھی 5-6 بیان کی گئی اصل مذہب کے خلاف ہے۔ اصل مذہب میں ان پر ضمان نہیں کیوں جن کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ اجارہ کے لیے مدت کا تعین بالکل نہیں تھا، مکان کو کرائے پر دینے کے لیے پہلے مدت کا تعین بالکل نہیں تھا۔ یہ اب زمانہ کے عرف کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، فسادات کے آنے کی وجہ سے اب یہ مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پہلے ایک مسئلہ تھا کہ قاضی اپنے علم کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے قاضی کی عدالت میں آ کر مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ فلاں شخص نے میرے والد کو قتل کیا، اور موقع پر صرف قاضی ہی دیکھ رہا تھا، قاضی کے سامنے یہ اس شخص نے کسی وقت انکار کیا تھا، اور اس کے علاوہ اس مدعی کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ دعوے میں سچ ہے کیونکہ مجھے خود کو علم ہے، لیکن آج کے زمانہ میں قاضی نہیں فیصلہ کر سکتا، بلکہ جب تک زہر، کیونکہ فساد ہے، اور اس صورت میں قاضی کے اوپر فساد آئے گا، قاضی کو مارنے پر سب لوگ تول جائیں گے کہ تیرے پاس گواہ نہیں ہے اور تیرے اپنے اس فیصلے پر ہمیں اعتبار نہیں، تو اس لیے قاضی ظاہراً گواہوں کو دیکھے، اگرچہ وہ ظاہراً گواہ اس کے اپنے یقینی علم کے خلاف ہو رہے ہوں، تو اسی پر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد پہلے زمانہ میں یہ تھا کہ آدمی پیدل سفر اور جنگل کا سفر کرتا تو اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جا سکتا تھا، تو اب فقہاء نے کہا کہ حالات کے بگڑنے کی وجہ سے اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کہیں خطرہ ہو، لیکن اگر خطرہ نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے تو اب لے جانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، معمول ہے، امن کا سفر ہے، تو پھر لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا، اگر کسی شخص نے طلاق کی قسم کھانے کے بعد استثناء کا قول کیا، طلاق کی قسم کھانے کے بعد استثناء کا قول کیا ہے اور گواہوں کے بغیر اب اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ یہ زہر و روایت کے خلاف ہے، اور اس فساد کی وجہ سے، یہ زمانہ ہے فساد کے، اس وجہ سے پہلے تو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی قسم کھائی تھی اور پھر میں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ استثناء کر دیا میں نے، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر میری بیوی گھر سے باہر نکلی تو اس کو طلاق ہے، لیکن پھر بعد میں کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ گھر سے باہر فلاں کے گھر گئے، اس کا استثناء کر دیتا ہے، تو اب اس صورت میں طلاق ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا یہ بعد میں استثناء کا جو قول ہے، یہ قول بغیر گواہوں کے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ فساد کا زمانہ ہے اور آدمی اپنے مفاد کے لیے اپنے بیانات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس روز دارالافتاء میں احباب آتے ہیں اور وہ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی کو ایسے پاگل بنا رہے ہیں، وہی احباب پہلے 2 دن پہلے آئے ہوتے ہیں، ان کی صورت مسئلہ اور ہوتی ہے، اور 2 دن بعد جب آتے ہیں اپنا صورت مسئلہ بتاتے ہیں، اب زوج اپنا صورت مسئلہ تبدیل کیا ہو، کیونکہ پہلا جو اصل مسئلہ بتایا اس پر حکم کا علم ہو چکا ہے، کسی کی طرف سے پتہ چل چکا ہے،
اب اور سوشل میڈیا عام ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو علم ہوا اس بات کا، اب اس نے اپنی صورت کو فوراً کیا کر لیا، تبدیل کر لیا، اب اس کو خوف خدا اس کے دل میں ہے ہی نہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی استثناء کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس پر اس کے گواہ نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ چند مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، یہ فقہا کے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی فقہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اندر فقہی جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب